ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں اور مزید برکت پائیں، تو آپ کی پرزور تالیوں میں خدا کے خادم سینئر پاسٹر پیٹر نذیر کو اور خدا کے کلام کو آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت دیتے ہیں۔ خداوند یسوع کے عظیم نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آئے آپ اپنے پورے سوچ سے، پورے دل کے ساتھ یہ کہیں، پاک روح ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئے سب لوگ 5 دفعہ کہیں۔ میں نے کہا دل کی خوشی سے، اتنی خوشی ہوئی ہے اس آواز سے۔ اگر خوشی تھوڑی ہے تو تھوڑی آواز، اگر یہ پینٹیکوسٹ کی خوشی زیادہ تو بلند آواز سے پاک روح تجھے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آمین۔ آئیں اتنی تعریف جائیں، اتنی تعریف جائیں کہ یہ پورا خاص اور سوچ اور چاہیے بھاکری کے شکیل، بھاکری کے شکیل، بھاکری کے آنا اور چاہیے یسوع کے نام میں۔ آمین۔ آج کثرت سے روح القدس کا رسول ہے جو زندگیاں تیار ہیں، پاک روح کو چھو رہا ہے اور اپنی نعمتوں سے، غیر زبانوں سے معمور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ آیا ہی آسمان سے اس لیے کہ ہمیں برکت دے، معمور کرے، ہمیں قوت دے، طاقت دے، دلیری دے، حوصلہ دے ہر ایک عمر کے لوگوں کے لیے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب، رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب، اس کی 14ویں آیت سے ہم 18ویں آیت تک پڑھیں گے۔ یہ 5 آیات پڑھی جائیں گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی اور ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ خدا ان کے کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے، آمین آمین۔ آج شام عید پینتیکوست کے دن آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ خدا نے آپ میں سے ہر عمر کے شخص کے لیے روح القدس انعام رکھا ہے، ہر عمر کے لیے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے تو روح القدس پائے اور رات کو خوابوں میں خدا سے بات کرے،
روح القدس سے بات کریں چرچ کی ترقی کے لیے, اپنے گھرانے کی ترقی کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, اپنی بہتر زندگی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے پاک روح کے ساتھ وہ باتیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتے ہیں ہم بوڑھے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں ہے, میں کہتا ہوں آپ اپنا دل اس کو دے دے, سمجھ وہ خود بخش دے گا. آمین. ہر عمر کے لوگوں کے لیے خوش خبری عید پینتیکوست لے کے آیا. اگر ہم دیکھیں کوئی بچہ ہے نوجوانی کی عمر میں ہے تو پاک روح ان کو بھی یہ دلیری دیتا ہے, ان کے لیے تحفہ ہے. تمہارے جوان رویا دیکھیں گے, تمہارے جوان رویا کی نعمت نوجوانوں کے لیے بالخصوص رویا کی نعمت ہے. وہ رویا دیکھے کھلی آنکھوں بند آنکھوں میں رویا دیکھے خدا نے میری زندگی میں میرے لیے کیا منصوبہ رکھا ہے, میں کیوں آیا ہوں, میں کیوں چرچ جاتا ہوں, میں کیوں جوان ہوا ہوں, خدا مجھ سے کیا لینا چاہتا ہے. اپنی زندگی پاک روح کو دے دے. پاک روح رویا کے سپاؤ سے تمہاری زندگی میں ایک منصوبہ صاحب ہے. اور آج کا نوجوان پاک روح کی اس نعمت سے بھاگتا ہے, دور ہے, نزدیک نہیں ہے. وہ اور کاموں میں مشغول ہے, لیکن پاک روح نوجوانوں کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے کہ میں اے نوجوانوں تمہیں رویا دوں گا, میں تمہیں رویا دوں گا, کھلی آنکھوں سے بند آنکھوں سے میں تمہیں رویا دوں گا. تمہارے ذہن میں تمہارے ساتھ باتیں کروں گا چرچ کی ترقی کے لیے, تمہارے گھرانے کی ترقی کے لیے, تیرے گھر کی ترقی کے لیے, تیری پرسنل زندگی کی ترقی کے لیے, تیرے کاروبار کی ترقی کے لیے. میں تجھے بتاؤں گا کس راہ پر چلنا ہے, کیا تجھے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. تو سوچتے سوچتے بچے سے جوان سے بڑھاپے کی طرف آ گیا, ابھی تک تیرے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. وداؤٹ رویا ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس رویا نہیں ہے, خدا کا دیا ہوا منصوبہ نہیں ہے, کیونکہ رویا پاک روح دے گا. پاک روح ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے ہمارے پاس رویا بھی نہیں ہے. ہمیں انسانوں سے, بزرگوں سے, بڑوں سے, پڑھے لکھوں سے, آفیسر سے پوچھتے ہیں میں کیا کروں. تیرا رشتہ دار تجھے مشورہ دیتا ہے, تیرا دوست تجھے مشورہ دیتا ہے, تیرے بڑے تجھے مشورہ دیتے ہیں, تیرے محلے دار تجھے مشورہ دیتے ہیں, لیکن جو مشورہ جو رویا پاک روح دے گا وہ کبھی گھاٹے والی نہیں ہوگی, تیری نسلوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے گی. آمین. اے اس ملک کے نوجوانوں, ایس چرچ کے نوجوانوں, رویا کے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکتے. یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ. آج دیکھیں نوجوان آوارہ ہیں, کوئی کام نہیں ہے, ماں باپ کی امیدیں ان پر ہیں, ماں باپ کی بہت سی آس ان پر ہے, ماں باپ نے ان پر مستقبل کے بارے میں بڑے منصوبے سوچے ہوئے ہیں, ماں باپ ان کے مستقبل کے لیے دعا کرتے ہیں, ماں باپ نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں جب بچہ جوان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے. وہ ماں باپ نے امیدیں تو لگائی ہیں لیکن ان امیدوں کو پورا کرنے والا پاک روح ہے. بچوں میں جوانی کی عمر میں پاک روح نہیں ہے. میں جوانوں کو رویا دوں گا پاک روح کہ یہ خوبصورت خوشخبری ہے. تمہارے جوان رویا دیکھیں. کیا آج کے نوجوان بیٹا یا بیٹی ایسا ہے کہ جس نے اتنے سالوں سے چرچ آ رہے ہیں یہ کہا ہو کہ میرے پاس رویا ہونی چاہیے, میرے پاس کوئی ویژن ہونی چاہیے, میرے پاس چرچ کے لیے کوئی منصوبہ ہونا چاہیے, میرے پاس زندگی گزارنے کا کوئی پلان ہونا چاہیے.
اس لیے منزلیں تم سے دور ہیں، کیونکہ تمہارے راستے کا تعین نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی رویا نہیں ہے، بغیر رویا کے لوگ بے قید ہیں، آوارہ ہیں، کھلے جنگل میں ہیں۔ جن کے پاس رویا نہیں وہ بے قید ہے، وہ قید میں نہیں ہے، ایک قانون کے اندر نہیں ہے، ایک راستے پر نہیں چل رہے، جدھر کو چاہے چلے گے، جدھر چاہے گئے آئے، کام کیا نہ کیا۔ لیکن جب تمہارے پاس رویا ہوگی، ایک پلان ہوگا، ایک راہ ہوگی، ایک راستہ ہوگا، پاک رو کہے گا یہ کرنا ہے، اس راہ پر چلنا ہے، اس راہ پر چلنا ہے، چلتے جاؤ گے تو منزل آ جائے گی۔ اور جب تمہارے پاس کوئی راہ نہیں ہے، کبھی ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، رویا نہیں ہے، عمر بیت جائے گی پر منزل قریب نہیں آئے گی۔ پاک رو نوجوانوں کو آج حوصلہ دینا چاہتا ہے، بھٹکے مت، گرے مت، حوصلے پست مت کرے۔ میں ہوں عید پینتیکوست کے دن تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو یوئیل نبی نے 23 سال پہلے کہا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہوا۔ اے نوجوانوں، جوانی کی عمر میں اپنی نظر اور خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں، روح القدس کی طرف آنکھیں لگا دو، وہ تمہیں وہ رویا، وہ منصوبہ دے گا جو تیری سوچ میں نہیں ہے۔ وہ منصوبہ تجھے آسمانوں پر خدا کی بات سے کے تخت کے سامنے لے کر دے گا، اور تو قدوس کر کے عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ اس رویا سے تیرا گھر، تیرا چرچ، تیری کلیسیا، تیرے لوگ، تیرے دوست، تیرے بچے، تیری بیوی وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تیرے پاس رویا ہونا چاہیے۔ جب کوئی رویا نہیں ہوتی مسیحی طور پر، دنیاوی طور پر، تو پھر مارے ہم پھرتے ہیں۔ کیا کریں؟ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمارے نوجوانوں نے بزرگوں سے ایک بات سیکھی ہے، وہ بڑی غلط رونگ سی بات ہے، سنیے اس کو۔ اسا منگی روٹی روٹی تو سانو ملنی بھی، آپ تو ایسے نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں تجھے رویا دینا چاہتا ہوں، رویا دینا چاہتا ہوں۔ کل ایک نوجوان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک دعا روزے میں ٹھہرا، کسی وقت نہیں بھی رکھا گیا، لیکن میرا ٹارگٹ تھا، کہتے ہیں خدا نے مجھے پہلی رویا دی، اپنے گھر کو چھوڑ فلاں جگہ پر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا یس، وہ چلا گیا۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں تو ذلیل ہوگا، تو خراب ہوگا، آوارہ ہوگا، کون سا روح ہے، کون سا خدا تجھے ایسا کہتا ہے؟ اس نے کہا ساری آوارگیاں، سارا کچھ مجھے قبول ہے، پر میں جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اس جگہ پر گیا تو پاک روح نے مجھے کہا کرائے کا مکان لے لے۔ تو اس نے کہا خدا میں تو جاب لیس ہوں۔ تو اس نے کہا تو جاب لیس ہے، تیرے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن میرے اکاؤنٹ تو بھرے ہوئے ہیں، میں تیرے لیے مہیا کروں گا۔ اس نے مکان کرائے پہ لے لیا۔ پھر وہاں وہ خدمت کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے فون آتا ہے، ماما پاپا کا فون آتا ہے، اور کچھ کھاتا بھی ہے کہ نہیں، اب وہ کھاتے نہیں۔ رشتہ داروں کا فون آئے تو ذلیل ہوئے گا، نالے ہونا نو کرے گا، نالے آپ ہوئے گا۔ رویا تمہارے سامنے ہو، گول سامنے ہو، تو پاؤں میں چھالے بھی ہو جائے تو پاؤں کبھی رکتے نہیں ہے۔ رویا کا ہونا بہت ضرور ہے۔ وہ کہتا ہے ایک ایسا وقت آیا، پھر خدا نے مجھے کہا اب اس مکان کو چھوڑ، ایک اور بازار ہے وہاں جا کر مکان لے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے وہاں مکان لیا تو خدا نے
رویا کے سبب سے روح القدس کی قدرت سے مجھے بتایا یہ وہ اصل مقام ہے جہاں تک میں تجھے لانا چاہتا تھا. تو شخص بتا رہا ہے آج اس نے وہاں پر ڈبل منزل ایک چرچ بنایا ہوا ہے. آمین. ڈبل منزل ایک چرچ بنایا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب پاک نے مجھے کہا تھا کام چھوڑ دے میں نے کام چھوڑ دیا. 6 سال کے بعد کہتا میں دعا مسلسل کرتا رہا تو جہاں سے وہ کام چھوڑ کے آیا تھا ان کا ایک دن فون آیا. انہوں نے کہا تو کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں؟ آندھا ہاں کرنا. آندھا کی خدمت کرنا. تو کہتے میرے کام والوں نے کہا میرے پاس آؤ. وہ گیا تو انہوں نے کہا اس کے کام والے ایماندار تھے. کام والوں نے کہا یہ 14,000 روپیہ ہر مہینے ہم آپ کو دیں گے کیونکہ پاک روح نے خدا نے ہمیں کہا ہے آپ یوں سمجھیے وہ تمہارے پاس کام کر رہا ہے اسے تنخواہ دیتے ہیں. کہتا ہے 6 سال ہو گئے وداؤٹ کام وہ مجھے تنخواہ بھیج رہے ہیں. آمین. رویا ہوگی تو خدا ساتھ دے گا. جب تمہارے پاس رویا نہیں ہے نا کبھی ادھر چلیں گے کبھی ادھر چلیں گے کبھی ادھر چلیں گے کبھی ادھر چلیں گے بھٹکتے پھر رہے ہیں کوئی رویا نہیں ہے. ایک رویا ایک پلان کے تحت زندگی بسر کرو. ہر سفر کے بعد ایک منظر ہے. ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشنی بھی ہے. لیکن ہمارے پاس رویا نہیں. شاید میں شاید آپ ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں اور جن کو خوش کر رہے ہیں وہ خوش ہو کے بھی خوش نہیں ہوتے. وہ خوش ہو کے بھی خوش نہیں ہوتے. تو پاک روح کو خوش کر لو لوگ ویسے خوش ہو جائیں گے. آمین. نوجوان تیرے پاس رویا ہونا بہت ضروری ہے. اب بیٹے اور بیٹیوں کی بات ہے جو جوانی کی عمر سے پہلے. میں نے کل ایک بات بتائی تھی 5 سال سے اوپر ہر شخص کو غیر زبانوں سے معمور ہونا چاہیے. میری عمر یا آپ میں سے شاید 5 پلس کر لیں 50 میں 55 سال ہو گئے پر ابھی تک میرے پاس غیر زبانیں یا روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہے. تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں کیا کریں گی؟ زور سے بولیے زور سے بولیے. نبوت کرے گی. اگر میں نبوت کر سکتا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. نبوت دینے والا پاک روح ہے وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. آمین. آئیں جو آئندہ کی خبریں دیتا اس کو تالیاں بجا دیں. وہ تمہیں آئندہ کی خبر. کلیسیا کے اندر ایسا بھائی ہے ایسی بہن ہے جس کو یہ بیماری ہے وہ سامنے آ جائے. پاک روح آپ کو بننا چاہتا ہے قوت سے. نوجوان بیٹی یہاں کھڑی ہو کے یہ باتیں کہہ رہی ہے اور ویسے ہو تو کیا اس ماں باپ کا دل شادمان نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں؟ غور کریں. میری بیٹی بازار تو جا سکتی ہے میری بیٹی چرچ نہیں جا سکتی. میری بیٹی سکول اکیلی جا سکتی ہے میری بیٹی اکیلی چرچ نہیں جا سکتی. یہ وہ رکاوٹیں اور بندھن ہے جو تمہارے ماں باپ کے ذہنوں میں ہے اور بچوں کے ذہن میں بندھ چکے ہیں. خداوند پاک روح کے سبب سے تیری بیٹے کو نبوت دینا چاہتا ہے. تو نبوت کی جگہ اسے بندش دینا چاہتا ہے. امریکہ میں ایک دفعہ 3 سال کی بچی روح القدس سے معمور ہوئی اور پاک روح سے نبوت کا کام لیتا تھا اور جو وہ کہتی تھی ڈن ہو جاتا تھا. کبھی ہم نے
یہ سوچا نہیں. ہم مائنس سے زیادہ سوچتے ہیں. لو جی چھوٹا جا بچہ یہ کس طرح گلاں کر سکتا ہے, یہ نبوت دی گلاں کتوں کردا, یہ کلام نہیں پڑھنا ہوندا, یہ کلام پورا آندا کو نہیں. یسوع کے الفاظ پر غور کریں. میں دودھ پیتے بچے کے منہ سے, کہاں سے؟ وہ تو 3 سال کی ہے, 5 سال کی ہے, 7 سال کی ہے, 12 سال کی ہے. تو خداوند کا ٹارگٹ کہاں سے ہے؟ دودھ پیتے کر سکتا کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ یسوع کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ پاک روح کر سکتے ہیں؟ آئے اس پاک روح کے لیے زوردار تعلیم دیں جو سیکھ کر دودھ پیتے بچوں کے منہ سے اپنی ہم کو کامل کروا سکتا ہے. اسی لیے اس نے کہا کیوں میرا نام پوچھتا ہے؟ میرا تو نام عجیب ہے, میرے کام بھی. اس سے تھوڑا سا آگے تم کو لے کے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چپ کرا ان کو, یہ کیا شور ڈال رہے ہیں؟ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آگے پیچھے بھیڑ چلاتی ہے. تو یسوع نے کہا یہ چپ ہو جائیں گے تو وہ تو پتھروں سے ہم کروا سکتے ہیں. تو تمہاری 3 سال کی بیٹی کیا ہے؟ تمہاری 5 سال کی بیٹی کیا ہے؟ یہ تو اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے. اس نے اس کا ذہن بنایا, اس کی سوچیں, اس کے خیالات کو وہ جانتا ہے, اس کے دل گردے کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے. پاک روح جانتا ہے اس کی عمر کتنی ہے, اس سے کام کتنا لینا ہے. یہ پاک روح پر چھوڑیے, اپنی سوچ کو پاک روح کو دے دے. وہ اپنی سوچ سے آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے. آمین آمین. میں نے لوگوں کو سنا آپ کی 5 سال کی بیٹی ہو, 3 سال کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو 5 سال کی ہو, اور کئی دفعہ جو آپ گھر میں کرتے ہیں, فرض کرے آپ گالی دیتے ہیں تو وہ بھی وہ جی گال کرتے دادی دادا کیڈا کھولے نے بے کر مانو ہے جن جا کر آدھے تو نہیں کچھ دے تو نہیں. اگر وہ گالا کر سکتا ہے تو پاک روح زبان سے نبوت بھی کر سکتا ہے. آمین آمین. ہماری سوچ مائنس ہے, اسی لیے مائنس باتیں, منفی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. پاک روح پاک روح پاک روح تیرا کریٹر ہے, تیرا بنانے والا ہے, تیرا بنانے والا ہے. وہ تیرے بیٹے اور بیٹی سے نبوت کا کام لے سکتا ہے, تیرے بیٹے اور بیٹی سے نبوت کا کام لے سکتا ہے. اے بیٹے اور بیٹیوں, تم نبوت کرو گے کرو گے. کبھی 3 سال کی بچی کو آپ نے دوپٹہ لیتے دیکھا ہے؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ تم دوپٹے کی بات کرتے ہو, میں نے تو کوئی کچھ اور کرتے بھی ان کو دیکھا کہ نہیں. تو کن سے سیکھ رہے ہیں؟ اگر جوان ہوتے ہوئے تو رویا رکھتا تو تم باپ بن گیا ہے. تیرے پاس رویا ہوتی تو تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے پاس نبوت کی روح ہوتی. تیرے پاس کچھ نہیں, تیرے پاس مائنس باتیں ہیں, منفی باتیں ہیں, نیگیٹو باتیں ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, مثبت باتیں سوچ. تیرے پاس رویا ہو, تیرے دادے کے پاس خواب ہو, اور تیرے بیٹے اور بیٹی کے پاس نبوت ہوگی کہ نہیں ہوگی. کئی لوگ چرچ نہیں آئے ہوں, مجھے کچھ رب نے کرنا ہوتا تو سویرے ہی کر لینا, تو جیون کی جایا بہت کچھ ہونا. رب ہر روز کرنا چاہتا ہے, لیکن تیرے خیالاتوں کو وہ جانچتا ہے. تیرے خیالات میرے خیال نہیں ہیں, میرے پاس تیرے لیے سلامتی کے خیالات ہیں. تیرے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کرے گی. اب رہا سوال یہاں پر, کچھ ایسے ہیں جن کے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں, وہ کیا کریں؟ بے اولاد ہیں, شاید زندگی بھر, شاید کچھ عرصے کے لیے. خدا نے اس کو بھی خوشخبری رکھی ہے. غور سے سنیے, خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا, میں
اپنے روح میں سے ہر بشر پر، بولیے سارے میری طرح بولیے، ہر بشر پر، اولاد نہیں ہے بشر تو ہے نا، تو وہ بھی معمور ہو سکتا ہے، ہو سکتے ہیں ہر بشر کے کیٹیگری میں آتے ہوئے پاک روح تیرے اندر آ جائے اور تیرے اندر کی مردگی کو توڑ دے اور خدا تجھے اولاد سے بھی معمور کر دے گا، آمین۔ تو پاک روح کو تجھے پاک روح کو آنے دے، وہی تخلیق کرنے والے، وہی بچے دینے والے، وہی بڑا کرنے والے، وہ نبوت دینے والے، وہ رویا دینے والے، خواب دینے والے ہیں، اور وہ اولاد بھی دینے کی قدرت رکھتے ہیں، آمین آمین آمین۔ میری عمر 50 سال ہے، اب تو مجھ سے دعا نہیں ہوتی، میں کب کہہ رہا ہوں آپ سے ہوتی ہے، جب وہ آئے گا تو دعا بھی کرائے گا، آنے تو دے۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس آج کچھ نہیں ہے، میں ہنڈیا کیسے بناؤں، یہ کیسے ہوگا؟ جب چل کڑی بڑی آتے ہیں، تیرا پیو آ رہا ہے، تیرا پیو آ رہا ہے، تیرا پیو آئے گا تو سب کچھ ہوئے گا کہ نہیں؟ تو یہ تیرے باپ کا بھی باپ ہے، اسے آنے دے، سب کچھ کرنے کی قدرت ہے، آمین۔ اسے گھر میں، اسے اپنے وطن میں تو آنے دے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہر فرد بشر پر میں روح ڈالوں گا، اور سنیے 18ویں آیت کا آخری حصہ، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا۔ ایک اور ترجمے میں لکھا ہے لونڈیوں میں، کنیسہ کام کرنا لیا، ساڑھے کو روپیہ کو نہیں، اسی لوگوں نے کراچ کام کرنی ہے، اسی فیکٹری چ کام کرنی ہے، ساڑھے کو دعا دا ٹائم کو نہیں، سانو پاک روح نے کتے چنے، پاک روح تمہاری بھی امید ہے، لونڈیوں پر بھی خدا نازل کرے گا، آمین آمین۔ تم کسی بھی کیٹیگری میں ہو، پاک روح آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے، اجازت دے دے، پینتیکوست پر سب پر نازل ہوا، سب غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے، سب غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے، وہ دعا کر رہے ہیں، بھوک رکھی ہے، پیاس رکھی ہے، پاک روح کی زندگی میں آج بھی وہ لوگ یہ بھوک اور پیاس سے امید رکھے ہوئے، پاک روح ان کو لبریز کرے گا، بھر دے گا، اپنے ہونٹوں سے آپ کو ایک غیر زبانیں دے گا، نعمتیں دے گا، برکتیں دے گا، پر شرط ہی یہ ہے اپنا تو اس کو دے تو دے، جس آج کو دے دے ساری زندگی کے لیے۔ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ روح حق بھیجے اور وہ عبدالآباد تک ہمیشہ تمہارے، تو جب ساتھ تمہارے رہنے تو پینتیکوست کے دن اس کا اپنا اپنا دے، آخر تک دے، آمین آمین آمین۔ آئے تیار ہو جائے، اپنا اس کو دے دے، آنکھیں بند کر کے کہیے، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے